پھر بعض معاملات ایسے ہوتے ہیں کہ ان کا شکایت کرنے والے کے ساتھ براہ راست معاملہ بھی نہیں ہوتا، ادھر سے بات سنی ادھر سے بات سنی، تجسس والی طبیعت ہے، شوق پیدا ہوا کہ مزید معلومات لو، اور ادپچدی جو معلومات ملتی ہیں وہ فوراً ان کو اس کے اوپر پھر اپنے پاس سے حاشیہ آرائی کر کے اچھالا جاتا ہے۔ تو اس کو جب کسی کے بارے میں باتیں کی جاتی ہیں اور اچھالا جاتا ہے تو اس شخص کے بیچاری کی زندگی مجیرن ہوئی ہوتی ہے، کیونکہ اس ماحول میں اس کو دیکھنے والا ہر شخص ایسی نظر سے دیکھ رہا ہوتا ہے جیسے وہ بہت بڑا گناہ گار انسان ہے۔ چھپتا پھرتا ہے وہ، بعض دفعہ ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں۔ بہرحال یہ ایک ایسا گناہ ہے جس سے اللہ تعالیٰ نے سختی سے منع فرمایا ہے، ہر احمدی کو اس سے بچنا چاہیے۔ پھر غیبت ایک گناہ ہے جسے اصلاح کے بجائے معاشرے میں بدامنی کے سامان ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس گندے فعل سے کراہت دلاتے ہوئے فرمایا کہ تم تو آرام سے غیبت کر لیتے ہو، یہ سمجھ کر کوئی بات نہیں، بات کرنی ہے کر لی، زبان کا مزہ لینا ہے لے لیا، یا کسی اخلاق کو زہر اگلنا ہے اگل دیا، لیکن یاد رکھو یہ ایسا مکروہ فعل ہے اور ایسی مکروہ چیز ہے جیسے تم نے اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھا لیا۔ اور کون ہے جو اپنے مردہ بھائی کے گوشت کھانے سے کراہت نہ کرے؟ غیبت یہی ہے کہ کسی کی برائی اس کے پیچھے بیان کی جائے۔ بس اگر اصلاح چاہتے ہو اس شخص کی جس کے بارے میں تمہیں کوئی شکایت ہے تو علیحدگیوں سے سمجھاؤ تاکہ وہ اپنی اصلاح کر لے، اور پھر بھی نہ اگر سمجھے تو پھر اصلاح کے لیے متعلقہ عہدیدار ہیں، نظام جماعت ہے، امیر جماعت تک ہے، اور اگر کسی وجہ سے کوئی مسئلے تاڑے آ رہی ہے، یہ تسلی نہیں ہے تو مجھ تک پیغام پہنچایا جا سکتا ہے۔ بعض لوگ شکایت کرتے بھی ہیں مجھے، لیکن صاف لگ رہا ہوتا ہے ان شکایتوں سے کہ اصلاح کے بجائے اپنے دل کا غبار نکال رہے ہیں۔ اور پھر یہ کہ شکایت کرنے والا اکثر یہی ہوتا ہے کہ اپنے نام نہیں لکھتے، صرف ایک احمدی یا ایک ہمدرد لکھ دیتے ہیں نیچے، یا پھر ایسا نام اور پتہ لکھتے ہیں جس کا وجود ہی نہیں ہوتا، بالکل غلط ہوتا ہے۔ تو ایسے لوگ سوائے میرے دل میں کسی کے خلاف گرہ پیدا کرنے کی کوشش کی اور کچھ نہیں کر رہے ہوتے، اور اس میں بھی وہ کامیاب نہیں ہوتے، کیونکہ نام چھپانے سے ایک تو صاف پتہ چل رہا ہوتا ہے کہ کوئی ہمدرد نہیں ہے، بلکہ صرف کسی دوسرے کو بدنام کرنا چاہتا ہے۔ عموماً تو ایسے خطوں پر کوئی کارروائی نہیں ہوتی، اور میرا کام تو ویسے بھی یہ ہے کہ انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے پہلے تحقیق کرواؤں، پتہ کروں، اور جس کا نام پتہ ہی نہیں ہے اس کی تحقیق بھی نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر کسی کو سزا ہو بھی تو میرے دل میں اس کے خلاف نفرت نہیں کبھی پیدا ہوئی، نہ کوئی گرہ پیدا ہوئی، بلکہ دکھ ہوتا ہے کہ ایک احمدی کو کسی وجہ سے بھی سزا ہوئی۔ تو بہرحال ایک احمدی کو ہمیشہ یہ یاد رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ واتقوا اللہ، تقوی اختیار کرو، ان اللہ تواب الرحیم، کہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرنے والا ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے۔ جن کو اس قسم کی بدظنیوں کی یا تجسس کی یا غیبت کی عادت ہے، اپنے دلوں کو ٹٹولیں اور اللہ تعالیٰ کا خوف کریں،
اللہ تعالیٰ سے گناہوں کی معافی چاہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ احساس ندامت لے کر میرے پاس آؤ گے تو میں تمہاری توبہ قبول کروں گا اور تمہارے ساتھ رحم کا سلوک کروں گا. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ فساد اس سے شروع ہوتا ہے کہ انسان ظنون فاسدہ اور شکوک سے کام لینا شروع کرے. اگر نیک ظن کرے تو پھر کچھ دینے کی توفیق بھی مل جاتی ہے. جب پہلی منزل ہی پر خطا کی تو پھر منزل مقصود پر پہنچنا مشکل ہے. بدظنی بہت بری چیز ہے، انسان کو بہت سی نیکیوں سے محروم کر دیتی ہے اور پھر بڑھتے بڑھتے یہاں تک نوبت پہنچ جاتی ہے کہ انسان خدا پر بدظنی شروع کر دیتا ہے. پھر ایک جگہ فرماتے ہیں کہ بدظنی صدق کی جڑ کاٹنے والی چیز ہے، اس لیے تم اس سے بچو اور صدیق کے کمالات حاصل کرنے کے لیے دعائیں کرو. پھر فرمایا بعض گناہ ایسے باریک ہوتے ہیں کہ انسان ان میں مبتلا ہوتا ہے اور سمجھتا ہی نہیں. جوان سے بوڑھا ہو جاتا ہے مگر اسے پتہ نہیں لگتا کہ گناہ کرتا ہے. مثلا گلہ کرنے کی عادت ہوتی ہے، شکوے شکایتیں کرنے کی عادت ہوتی ہے. ایسے لوگ اس کو بالکل ایک معمولی اور چھوٹی سی بات سمجھتے ہیں، حالانکہ قرآن شریف نے اس کو بہت ہی برا قرار دیا ہے. چنانچہ فرمایا ہے ایحب احدکم ان یاکل لحم اخی. خدا تعالیٰ اس سے ناراض ہوتا ہے کہ انسان ایسا کلمہ زبان پر لاوے جس سے اس کے بھائی کی تحقیر ہو اور ایسی کارروائی کرے جس سے اس کو حرج پہنچے. ایک بھائی کی نسبت ایسا بیان کرنا جس سے اس کا جاہل اور نادان ہونا ثابت ہو یا اس کی عادت کے متعلق خفیہ طور پر بے غیرتی یا دشمنی پیدا ہو، یہ سب برے کام ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کے گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر قسم کی نیکیاں بجا لانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ کے تمام احکام پر ہم عمل کرنے والے ہوں اور اس کی رضا کی جنتوں کو حاصل کرنے والے ہوں.